ہم قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ کے ہاجرہ کو بخشتے ہیں، ہم تلاوت کر کے اسماعیل کو بخشتے ہیں۔ خدا نے کہا خبردار اگر میرے گھر پہ آئے ہو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا۔ میں نے یاد بھی زندہ رکھنی ہے، میں نے سنت بھی زندہ رکھنی ہے، مجھے عزت حسین کی قسم ہے۔ اگر ہر محرم میں حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے بازاروں میں نہ آئے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلے قاتل کون تھا، مقتول کون۔ صرف یہاں پہ اعتراض ہوتا ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتے ہیں، لیکن یہ آپ لکڑی کے تازیے کو کیوں چومتے ہیں؟ جواب اعتراض محرم کا جواب میں آپ کو دوں گا حج سے۔ جی آپ کالا کپڑا چکوال سے خرید کے اسے لا کے کیوں چومتے ہیں؟ سوال ہے جی محمد بادشاہ جی نے، میں سوال کا جواب دوں۔ میرا اس مولانا سے یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بتائیں آپ حج کرنے گئے تھے، پتھر کیوں چوم کے آئے ہیں؟ بسم اللہ سے کیوں چوما پتھر بھی کالا، پرچم بھی کالا، اس پتھر کو کیوں چوما؟ کہتے جی یہ عام پتھر نہیں ہے، اسے نسبت ہے معصوم سے۔ اس کا مطلب کہ جس کی نسبت معصوم سے ہو جائے۔ فخر بھائی وہاں پہ عجیب لطف ہوتا ہے کہ ہر بندہ حج کے رش میں لاکھوں کا رش ہوتا ہے، حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا۔ باہر سے بندے باہر والا طواف کر رہے ہوتے، طواف کرتے کرتے وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں۔ میرا بڑا جی چاہتا تھا کہ میں حجر اسود کے قریب جاتا، حجر اسود کو بوسہ دیتا، لیکن حج کا رش زیادہ، میں باہر والے چکر میں ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کیا میں حجر اسود کو نہ چوموں تو میرا حج ہو جائے گا؟ وہ کہتا نہیں نہیں، حجر اسود کا بوسہ حج کا رکن ہے، تجھے ایسا کرنا پڑے گا جب طواف کعبہ کرتا کرتا تو حجر اسود کے سامنے سے گزرے، اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو حجر اسود کی جانب کرنا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا، اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومنا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، چوما ہاتھ ہے، ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ اس کا چوما میرے ہاتھ تھا، میری نیت میں حجر اسود تھا۔ ہم چومتے تازیہ ہیں، نیت میں روزہ حسین ہوتا۔ بسم اللہ سر۔ ہے کہ آدم سے پہلے کچھ آلین تھے، آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو، علی کہتے ہیں بڑے کو۔ آدم سے پہلے کوئی لوگ اتنے بڑے تھے۔ امام فرماتے جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار ہوتا تھا۔ بات لطف دے رہی ہے سر۔ فرمایا جب ہم آلین میں رہتے تھے تو یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا۔ امام فرماتے جب ہم آلین سے نکل کے، اب یہ لفظ بڑا حسین ہے، کاش کوئی ایک بندہ اس لفظ کو سمجھ لے جس طرح اس لفظ کو معصوم نے وضاحت کی۔ امام نے فرمایا جب ہم آلین سے نکل کے روح پروردگار بن کے آدم کے صلب میں پہنچے، ہائے 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 ہائے، بولا وہ بندہ ہے جس نے آیت پڑھی ہوئی ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ جب ہم روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آئے، ہم صلب آدم میں چلے گئے، یہ فرشتہ دروازے پہ رہ گیا، یہ ہماری جدائی میں رویا۔
خدا نے اس سے کہا رہتا تو جنت میں ہے، روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ نہیں، میری جنت ان کا قرب تھا جنہیں تو نے صلب آدم میں اتار دیا۔ معصوم فرماتے خدا نے اس فرشتے کو سفید موتی کی صورت میں حضرت آدم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ حضرت آدم کو آدھی رات، اس وقت دنیا میں اس زمین پہ آدھی رات تھی جب آدم کو اتارا گیا۔ حضرت آدم اترے سری لنکا میں، وہ جگہ ہے جہاں پہ آدم زمین پہ اترے۔ جناب حوا کو اتارا گیا سعودیہ میں، جس جگہ پہ اتارا گیا اسے جدہ کہتے ہیں۔ جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، یہ بی بی حوا کی وجہ سے اسے جدہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، جب جناب آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ فرشتہ موتی کی صورت میں آدم کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ آدم کو اتارا آدھی رات کو، تو حضرت آدم اس کے نور کے ساتھ زمین پہ آئے۔ جناب آدم نے اسے محفوظ کر لیا، اسے اپنے پاس رکھا۔ جب جناب نوح کا دور آیا یہ موتی تھا۔ جب جناب نوح کے دور میں طوفان آیا تو جناب نوح نے جہاں آج کعبہ ہے یہاں اپنا خیمہ لگایا، خیمے کے اندر یہ موتی تھا۔ پوری کائنات میں پانی گیا لیکن اس خیمے کا طواف کر کے گزر گیا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں، کعبے کی دیواروں کو بلند کیا۔ کعبہ پہلے سے تھا، حضرت ابراہیم نے صرف اس کی دیواریں بلند کی تھی، بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ جب حضرت ابراہیم کا دور آیا، حضرت ابراہیم کو خدا نے حکم دیا اے ابراہیم میرے گھر کی دیواروں کو اٹھا اور اسے کمرے کی صورت میں بنا دے۔ حضرت ابراہیم نے جب کمرے کی صورت میں بنایا تو آواز ابراہیم آئی میرے اللہ اس موتی کا کیا کروں؟ فرمایا اسے پتھر کی صورت میں رکھ کے کعبے کے دروازے پہ اتنے فاصلے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ اب مجبوری تو بن گئی ہے نا خطبہ کی، آپ محنت میں نہ بولیں گے۔ مشکل بات پہ سرکار بولی گئے، جیسے یہ وہاں کھڑا ہوتا تھا ویسے ہی اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ آج تک کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا، اور یہ حجر اسود کی صفت ہے۔ جتنی دفعہ کعبے کی تعمیر ہوئی یہ معصوم کے ہاتھوں کے علاوہ کسی کو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کروانے دیتا۔ یہ جب بھی نصب ہوا معصوم کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اسے کعبے کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ میں آپ کی عقیدوں کا امتحان نہ لوں، خطبہ بڑا لمبا ہے، میں یہیں پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ امام سے پوچھا کہ مولا اسے کعبے کے دروازے پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ صرف لوگوں کا بوسہ دلوانے کے لیے؟ صرف لوگوں سے اس کو چموانے کے لیے؟ کیا یہ صرف اسی لیے کھڑا ہے کہ لوگ اس کا بوسہ دے؟ امام نے فرمایا اسے بوسہ دلوانے کے لیے نہیں کھڑا کیا گیا، اسے کعبے کے دروازے پہ نصب کیا۔ وہیں پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے 2 رکعت نماز ادا کی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مقام ابراہیم کے قریب حجر اسود کو نصب کر دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں قیامت تک جب بھی کوئی حاجی آئے گا یہ حجر اسود کے اندر اپنی گردن دے کے اسے بوسہ دے گا۔ جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے گا حجر اسود اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا، اگر اس کے دل میں علی ہوا تو حج قبول کرے گا ورنہ لعنت کر کے واپس کرے۔ خود یہ نور ہے، سیاہ چہرے یہ ان کے کرتا ہے جن کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوتی۔ تیسرا اعتراض، سرکار آپ شیعہ ٹھیک ہے امام حسین کی مجلس کروایا کریں، یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو آپ شیعہ لعنت کرنی شروع کر دیتے ہیں، لعنت کوئی مذہب نہیں ہے جی،
آپ شیعہ لعنت کرتے بس اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دے، وہ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیجے، جسے چاہے دوزخ میں بھیجے، جس نے بھی برا کیا ہوگا خدا سزا دے گا۔ تم شیعہ کون ہوتے ہو لعنت کرنے والے؟ حاجی صاحب صرف کعبہ چوم کے آتے، شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے؟ چھوڑ دو اللہ پہ، وہ جانے اور شیطان جانے۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ شیطان کو پتھر کیوں مارے؟ وہاں پہ جو حاجی کنکر نہیں مارے گا اس کا حج مکمل نہیں، چاہے چھپ کے مارے، چاہے پیدل آ کے مارے، چاہے لینڈ کروزر میں آ کے مارے، مارنے پتھر ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں، ذمہ دار چہرے میرے سامنے بیٹھے، ایک لفظ بھی میں نے کچا نہیں کہا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس پہ میرے پاس دلیل نہ ہو، یا جو صرف میں اپنی قوم کو نعرے لگوانے کے لیے اپنی قوم کے حوالے کر دوں۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ شیطان ایک ہے، وہاں پہ تین کیوں ہے؟ سوال کرے نا، قوم پوچھنا شروع کرے، جس دن قوم نے پوچھنا شروع کر دیا خطیب پڑھنا شروع کر دے گا۔ آپ چپ رہتے ہیں، جو پڑھا جاتا ہے آپ اسے دعا دے دیتے، واہ واہ سبحان اللہ، تو پھر قصیدے تو وہی ہوں گے نا، مرحب نو لمبیاں پا۔ لہٰذا سماعتوں کو بلند کیجئے گا، معیار علم کو وسیع کیجئے گا۔ آخر یہ شیطان ایک ہے جس نے سجدہ آدم کا انکار کیا تھا، وہاں پہ تین جگہوں پہ کیوں کھڑا کیا گیا؟ اب آپ مجھ پہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں۔ کیونکہ شیطان کو تین جگہوں پہ ابراہیم سے کنکر لگے، تین حلیوں میں شیطان روح بدل کے آیا، کیونکہ